ایک دن آیا جب 2016 میں نواز شریف صاحب نے بڑی کامیابی سے IMF کے پروگرام کو پہلی بار تاریخ میں خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ سفید جھوٹ بھی عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ نواز شریف نے IMF پروگرام کو نہ کبھی خدا حافظ کہا اور نہ ہی ان کا کوئی ارادہ تھا۔ نواز شریف حکومت نے 2013 میں حکومت میں آنے کے بعد IMF سے قرضہ لیا اور پھر مارچ 2018 سے IMF سے قرضوں کے لیے مذاکرات شروع کر دیے تھے کیونکہ ملک کی معاشی حالت بہت ابتر تھی۔ یاد رہے کہ اس وقت تک عمران خان حکومت میں نہیں آئے تھے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق نون لیگ کی حکومت نے اپنے آخری دنوں میں اپنی سیاست بچانے کے لیے IMF سے قرض لینے سے گریز کرنا چاہا، اسی لیے اس نے نگران حکومت کو IMF سے ڈیل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی تھی، لیکن IMF نے نئی حکومت آنے تک مذاکرات ملتوی کر دیے تھے۔ یاد رہے کہ پچھلے 61 سالوں میں پاکستان 22 دفعہ IMF پروگرام میں گیا، جس میں سے 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم تھے، جن کی حکومت کے اختتام پر بھی پاکستان معاشی تباہی کی وجہ سے IMF سے مذاکرات کر رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے IMF کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس نے پاکستان کو گروی رکھ دیا IMF کے ہاتھوں میں، اور وہ شرائط اتنی کڑی تھیں کہ ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت کمپرومائزز کرنے پڑے، اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جاتے جاتے اس معاہدے کو فلاؤٹ کر گئے، اس کو پھاڑ کے پھینک گئے۔ کیونکہ پہلے تو مریم نواز یہ فیصلہ کر لیں کہ عمران خان IMF سے معاہدہ کر کے گئے تھے یا اس معاہدے کو پھاڑ کر چلے گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت ملک کو ایسے حال میں چھوڑ کر گئی تھی جب پاکستان معاشی طور پر تباہ حال تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا خسارہ خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا اور ملکی ذخائر بری طرح گر رہے تھے۔ پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے IMF سے بیل آؤٹ پیکج درکار تھا۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے IMF سے مذاکرات دوبارہ شروع کیے اور مذاکرات کا پہلا دور کامیاب ہو چکا تھا، لیکن شوکت ترین اور حکومت کی معاشی ٹیم کے IMF سے شرائط کو آسان کرنے کے لیے مزید مذاکرات جاری تھے۔ اسی دوران عدم اعتماد کی تحریک آئی اور عمران خان کو سازش کے تحت حکومت سے نکال دیا گیا۔ کہ یہ تو روتے رہے نا، ان کو ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا، 5.8 گروتھ پہ پاکستان ان کو ملا، اور جب ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے وہ نوز ڈائیو کیا تو بجائے اس کے یہ اپنی کارکردگی کا جواب دیتے کہ آپ نے ہنستے بستے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو کس طرح اپنے زمین کے نیچے آپ لے گئے۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ ایک ترقی کرتا قرضوں سے پاک پاکستان عمران خان کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ بات بالکل ہی حقائق سے منافی ہے۔ 2018 کا کوئی بھی اکنامک سروے یا رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کس طرح کا پاکستان چھوڑ کر گئے تھے۔ جولائی 2018 جب پاکستان میں الیکشنز ہو رہے تھے اور نئی حکومت کے آنے میں کچھ دن باقی تھے تو ایک سینئر ماہر اقتصادیات نے کہا کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آئے گی اس کو مشکل معاشی حالات کا سامنا ہوگا کیونکہ پاکستان کے پاس اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ the new government will take over an economy on the brink of the balance of payments crisis۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئی حکومت کے پاس اس معاشی مشکلات سے فوری نکلنے کا ایک آپشن IMF سے ایمرجنسی لون حاصل کرنا ہوگا، اور یہ کہ پاکستان پہلے ہی 12 دفعہ IMF کے پاس جا چکا ہے۔ اکتوبر 2018 میں CSIS کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی نئی حکومت کو بیلنس آف پیمنٹس یعنی قرضوں کی ادائیگی کے توازن کے بحران کا سامنا ہے۔ عمران خان کو یہ مشکل معاشی حالات وراثت میں ملے تھے۔ جون 2018 کے آخر میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی بیرونی خسارہ بڑھ کر 18 ارب ڈالرز تک پہنچ چکا تھا۔ یاد رہے کہ نون لیگ کی حکومت کے آخری دن تھے اور عمران خان کی حکومت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ مریم نے یہ بھی کہا کہ PTI کی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ملک نوز ڈائیو کیا، تو یہ بھی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے کیونکہ عمران خان کے دور حکومت نے پاکستان کے ہر شعبے میں ترقی کی۔ عمران خان نے سینکڑوں نئے پروگرام شروع کیے اور عوام دوست منصوبوں کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ملک کو صحیح راہ پر ڈالنے کے لیے پالیسی میکنگ کی تاکہ آئندہ پاکستان کو قرضوں پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ جب عمران خان کو سازش کر کے نکالا گیا تو اس وقت پاکستان کا GDP تقریباً 6% تھا اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 16.2 ارب ڈالر تھے، جبکہ دیوالیہ ہونے کا رسک صرف 5% تھا۔ جب PDM کی حکومت کے آنے کے صرف 12 مہینے میں پاکستان کے ذخائر کم ہو کر 2.9 ارب رہ گئے اور دیوالیہ کا رسک بڑھ کر 90% تک جا پہنچا۔ یہ ہے اصل نوز ڈائیو۔ کیسے ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کو صرف 12 مہینے میں ایک نالائق اور نااہل حکومت زمین کے نیچے لے گئی۔